کے لیے مانگتا ہے، محتاجوں کے لیے مانگتا ہے، پریشان حالوں کے لیے مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن أَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ دیتا ہوں. یہ شان اولیاء جو حدیث قدسی کی روشنی میں ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے. اگر کوئی بے وقوف نہ سمجھ سکے اور ان کی شان میں بکواس کرے تو وہ گویا اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. شان اولیاء کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو یہ شان کیوں عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو، اپنے ولیوں کو، جن کو اللہ نے اپنا بندہ فرمایا، ان کو یہ شان کیوں عطا فرمائی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عظیم مناظر جو جماعت کی شکل میں دنیا میں رکھا. جماعت یعنی پہاڑ، سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں، قدرت الہی کے مناظر ہیں. اسی لیے کہیں پر قرآن پاک میں اس کے بارے میں ذکر ہوا کہ ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی پہنائی میں دیکھو، درختوں کو دیکھو. اور بے شمار جمادات ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد واقعی دل گواہی دیتا ہے یہ قدرت کی عظیم شان ہے کہ قدرت نے کیسی کیسی عظیم چیزیں پیدا فرمائی ہیں. تو عجائبات قدرت کو اللہ تعالیٰ نے جماعت کی شکل میں رکھا. اور پھر بندہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں صرف جماعت کی حیثیت سے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کچھ حضرات کو چن لیا کہ ان کے اندر اپنی قدرت کے مظہر رکھ دیا تاکہ بندے انہیں دیکھ کر کے خدا بند قدوس کی قدرت کو یاد کریں. اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولی کی ایک بڑی پہچان یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آئے، انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. یعنی ان کی محفل میں بیٹھو تو تمہارا دل غفلت سے پاک ہو جاتا ہے. ان کی صحبت میں آ جاؤ تو برے خیالات دل اور دماغ سے نکل جاتے ہیں. ان کی صحبت میں آنے کی برکت سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. ان کی صحبت میں، ان کے قریب آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. یہاں رک کر کے یہ بھی آپ کے ذہن میں بات بٹھاتے چلوں، ابھی جو میں نے جملہ عرض کیا ان کی صحبت یعنی ان کے قریب آنے کی برکت سے انسان کے لیے بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ معرفت کی راہیں عطا ہوتی ہیں، معرفت کی راہیں کھلتی ہیں. اب اس کو اگر آپ مشاہدے کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، عالم مشاہدہ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اس عقدے کی کشائی فرمائی ہے، اس مشکل مسئلے کا حل پیش فرمایا ہے. اس لیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد یعنی اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد قبر میں جانے کے بعد پھر ان کا کیا تصرف رہتا ہے، یہ ان سے کیا فوائد ہیں، ان سے کیا برکتیں ہیں، ان کا کیا فیضان ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا. جب آپ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے، آپ نے وہاں چلہ فرمایا. تاریخ بہت مشہور ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں کہ آپ نے چلہ فرمایا. اور پھر جب وہاں سے آپ کو روانہ ہونا ہوا تو آپ نے ایک شعر لکھا. آج بھی وہ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ لکھا ہوا ہے. کیا فرمایا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل
کام ملارا رہنما۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ گنج بخشش کا خزانہ ہے، بخشش کا خزانہ ہے، ان کا فیض عالم میں بٹ رہا ہے، اور یہ اللہ کے نور کے پرتب مظہر نور خدا کب فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ داتا گنج بخش حجوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی حیات ظاہری میں نہیں ہے، قبر میں ہے، مزار شریف میں ہیں، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کے مزار پر حاضر بھی ہوئے، چلا بھی کیا، اور جب وہاں سے روانہ ہونا ہوا تو آپ نے ان کے آستانے کے حوالے سے یہ شعر لکھا ہے کہ یہ آستانہ اتنا بابرکت ہے، اتنا فیض ہے، یہاں سے ملتا ہے کہ اگر کوئی ناقص آئے، ناقص یعنی جس کے اندر کچھ نہیں ہے، معرفت کی کوئی اسے چیز حاصل نہیں ہو سکی ہے، اور قرب الہی کی لذت نہیں ملی ہے، عبادتوں کا لطف نہیں ملا ہے، ناقص ہے، اگر وہ ان کے آستانے پر صاف دل سے آ جاتا ہے تو وہ کامل ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، وہ کمال۔ جبکہ خانقاہوں میں جانے کے بعد کسی مرشد مربی کی تربیت سے جو کمال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے آستانے سے بھی وہی کمال ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ صرف اور صرف سیمنٹ کا اینٹ کا ڈھیر ہے، ایک قبر ہے، وہاں سے کیا ہوگا، بلکہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ناقصوں کے لیے پیر کامل کی شان رکھتے ہیں، اور اگر کوئی کمال والا آ جاتا ہے تو اس کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بتایا چلا کہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ان کی حیات میں بھی جاری رہتا ہے اور ان کے وصال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ شان اولیاء جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اپنے محبوبوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر، عجائبات قدرت، جماعت چیزوں کو رکھا، جماعت سے مراد جس کے اندر جان نہیں ہوتی، انہیں جماعت کہا جاتا ہے۔ جیسے پتھر ہے، یہ جماعت ہے، درخت ہے، یہ جماعت ہے، زمین یہ جماعت ہے، جس کے اندر کوئی جان، کوئی روح نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے روح جن کے اندر رکھی، جن کو اشرف المخلوقات فرمایا گیا، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عجائبات قدرت کو رکھا، تاکہ لوگ دیکھ کر کے اس بات کا یقین کامل کر لیں کہ جب ان کے اندر اتنی قدرت ہے تو جس ذات نے انہیں پیدا کیا اس کے اندر کتنی قدرت ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء کرام اللہ کے نور کے پرتو ہوتے ہیں، اور وہ عجائبات قدرت کے مظہر ہوتے ہیں، لہذا ان سے قریب ہونے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ معرفت کی راہیں عطا فرماتا ہے، سلوک کی راہ آسان ہو جاتی ہے، اور رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کامیابیوں کی منزل ملتی ہے وہ انہی اولیاء اللہ کے دعاؤں کی برکت سے۔ اولیاء کرام کی شان کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بظاہر اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا، اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا، اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی ان کو جلدی پہچان نہیں پاتا۔ ظاہری حیات میں بہت سارے دیکھتے رہے ہوں گے لیکن پہچان نہیں، بعد میں جب وصال ہوتا ہے، ان کی کرامتوں کے اظہار ہوتا ہے، تب لوگ پہچانتے ہیں یہ بھی اللہ والے، یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ بہت سارے ایسے اولیاء کرام جو اللہ کے بندوں کے درمیان رہتے ہیں مگر انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا، یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا کر رکھا، حدیث پاک کا مفہوم، تین چیزوں کو تین چیزوں میں اللہ نے چھپا کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کو نیکیوں میں چھپا کر رکھا، نیکیوں میں اللہ نے اپنی رضا چھپا کر رکھا ہے، خوشنودی اللہ کی وہ نیکیوں میں پوشیدہ ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نیکی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جو نیکی ہے کبھی یہ مت سمجھو ارے چھوٹی سی نیکی ہے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں کر رہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بڑی بڑی نیکیاں کر لوں، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، جبکہ وہ نشہ میں دھت تھے، نشہ کے عالم میں تھے، اچانک نظر پڑی ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو آپ نے اٹھایا اور اس کو صاف کیا، آنکھوں سے لگایا اور کہا یہ اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہوا ہے، اللہ کا نام تو بہت بلند ہے،
اٹھا کر کے اس کو اوپر منزل پر رکھا. اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی پسند آ گئی. اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی پسند آ گئی. اور اس دور کے ولی کامل حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا پیغام آیا کہ جاؤ میرے بندے بشر کو میرا سلام پہنچاؤ. اللہ کی بارگاہ میں کون سی نیکی کب پسند آ جائے یہ کہا نہیں جا سکتا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، نیکیوں کو تلاش کرو، نیکیوں کو تلاش کرو اور نیکیوں کرنے کی کوشش کرو. نیکیوں کو چھوڑو نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہو کون سی نیکی جو اللہ کو پسند آ جائے اور وہی ہمارے لیے مقبولیت بارگاہ الہی بننے کا سبب بن جائے. اس لیے نیکیوں کو تلاش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے. یعنی بہت سارے گناہ ایسے ہیں انسان کرتا ہے مگر اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان بہت معمولی یا چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہے اور اسی پر اس کی گرفت ہو جاتی ہے، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو انسان سمجھ رہا ہے کہ چھوٹا سا گناہ کرنے کی کیا فرق پڑے گا، ہو سکتا ہو اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو، اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو. اسی لیے اولیاء کرام کی شان یہ ہے وہ ہر گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے اور کوئی نافرمانی کا ان سے تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے جو چیز میرے رب کو ناپسند ہے میں اسے کر ہی نہیں سکتا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. اور تیسری چیز اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا. ولیوں کو اللہ نے چھپا کر رکھا اس لیے کہ ان کو چھپا کر رکھنے میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے، چھپا کر رکھنے میں بہت بڑی حکمت ہے. اور کب ظاہر کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس کرامت کا احساس دلا دیتا ہے اور الہام ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس عطا فرمودہ اشارے سے وہ کرامت ظاہر کرتے ہیں. تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی. اور ان کی اگر شان جاننا چاہتے ہیں تو ایک تو پہچان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جنہیں دیکھو تو اللہ کا تصور دل میں آ جائے اور غافل دل سمجھ جائے. یہ اللہ کے ولیوں کی ایک بڑی پہچان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ جنہیں دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں، یعنی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، یقیناً وہ اللہ کے ولی. یہ ولیوں کی ایک بہت بڑی پہچان جو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء تو متقی ہی. یہ شان اولیاء کے حوالے سے میں نے چند روایات کی روشنی میں عرض کیا. عزیزان محترم، ان اولیاء کرام کی شان کو پڑھنے سننے کے بعد دل میں ہمارے ایک احساس یہ بیدار ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ کا اگر فیض پانا ہے، فیضان اولیاء کرام سے مالا مال ہونا ہے تو ان کے دامن سے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے، ان کے قریب ہونا ضروری ہے. اور قربت کیسے مل سکتی ہے؟ اگر حیات ظاہری میں ہو تب تو قربت مل جاتی، جیسے ابھی متولی درگاہ قریب موجود ہیں، فلاں پیر صاحب موجود ہیں، فلاں عالم صاحب موجود ہیں، آپ نے سن لیا کہ ان سے ہمیں فیض ملے گا تو آپ پہنچ جاتے ہیں ان سے دعائیں لینے کے لیے، ان سے فیض لینے کے لیے. اب جو دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، قبر میں آرام فرما ہیں، ان سے فیض کیسے ملے گا؟ ان کا فیضان کیسے مل سکتا ہے؟ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اگر ان اولیاء کا فیضان پانا ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے، جن کا نام بھی مشہور ہے، جن کی کرامتیں بھی مشہور ہیں، متواتر ہیں، یقیناً وہ بعد وصال بھی اپنا فیضان جاری رکھتے ہیں. لہذا ان کا فیضان اگر پانا چاہتے ہو تو درود شریف کی کثرت کرو. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ کثرت سے درود شریف پڑھو. عالم یہ ہے کہ اگر 1000 بار درود شریف روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لے، پھر اس کے بعد جس ولی کا فیضان پانا ہے اسی درود کی سوغات لے کر ان کے قبر کے سامنے، یعنی ان کے مواجہے کے سامنے بیٹھ کر کے آنکھیں بند کرے اور مراقبہ میں چلا جائے اور اپنا دل ان کے قدموں میں ڈال دے. یہ طریقہ آپ نے بیان فرمایا کہ اپنا دل ان کے قدموں میں ڈال دے. یعنی یہ تصور یہ کرے میں نے اپنا دل نکال کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اب آپ اس پر نظر ڈال دیجئے، آپ اس پر نظر کرم کر دیجئے. حضرت شیخ عبدالحق مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ مراقبے کی صورت میں، مراقبے کی حالت میں اپنے دل کو تصور میں اللہ کے اس ولی کے قدم میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے انہیں کہ میرا بندہ تجھ سے فیض لینے کے لیے آیا ہے، لہذا میں نے جو تجھے فیض عطا کیا ہے اس کی برکت سے اس پر ایک نگاہ ڈال دے. تو ان کی نگاہ کرم اس دل پر پڑتی ہے، اس کے بعد دل سنور جاتا ہے. یہ دل کے روشن ہونے کے لیے، دل کے سنوارنے کے لیے آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قبور اولیاء کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو صحیح نیت لے کر کے ان کی بارگاہ میں جائے، عقیدت و احترام کے ساتھ جائے اور کچھ فیضان پانے کی نیت سے جائے، یقیناً فیضان ملتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانے کے وقت ایک عہد کرے، دل ہی دل میں عہد کرے، پکا وعدہ کرے کہ اللہ کی رضا کے خلاف کام نہیں کروں گا، اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کروں گا. اس عہد کو لے کر ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کرتا ہے اور دل ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے تو پھر ان کی نگاہ کرم بھی ہوتی ہے اور دل سنور جاتا ہے. اور جب دل سنور جاتا ہے اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب وہ دنیا کی طرف، دنیا کی لالچ میں نہیں بلکہ وہ اللہ کی رضا کی لالچ میں اس کی زندگی گزرنے لگتی ہے. اب وہ قدم بھی اٹھاتا ہے، اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا دل اللہ کے ولی کے قدموں میں ڈال دیا ہے، لہذا اب میرا دل کسی ناجائز خواہش کی تمنا نہیں کر سکتا. یہ اس کا اثر ہے جو آپ نے ان کی بارگاہ سے فیضان پایا ہے. عزیزان محترم، آج اولیاء کاملین بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. جیسا کہ آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ گلبرگہ شریف کو مدینۃ الاولیاء کا لقب دیا، جہاں پر بے شمار اولیاء کرام اور سب سے عظیم ہستی حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سدراس رضی اللہ عنہ، جن کی شان بڑی عرفہ والا، بڑی بلند ہے. اولیاء کرام کی فہرست میں ایک بڑا عظیم نمایاں نام ہے اور یوں بھی عارفین کی ایک بہت لمبی تعداد، بڑی عظیم تعداد اس شہر گلبرگہ شریف میں موجود ہے. آپ نے تو تقریباً سارے اولیاء کرام کے آستانوں کی حاضری دی، آستانوں کی حاضری آپ دیتے رہتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں آپ جاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ تصور نہیں کیا ہوگا، کبھی آپ یہ تصور لے کر کے نہیں گئے ہوں گے. اس لیے آج میں خاص طور پر حضرت سیدنا بابا بہاؤالدین لنگوٹ بت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بیٹھ کر کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، دل کو اگر آخرت کی یاد سے معمور کرنا ہے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے لبریز کرنا ہے اور دنیا کی تمام خرافات سے اپنے دل کو محفوظ کرنا ہے، تو اس تصور کے ساتھ آپ حاضری دیں، انشاءاللہ آپ کا دل سنور جائے گا، دل سنور جائے گا. اس کے بعد آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ اب دل کے اندر کوئی غم اور کوئی ٹینشن بھی نہیں. لیکن اس کے برخلاف آج اکثر کا حال یہ ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو صرف اور صرف دولت مانگنے کے لیے، کرسی اور اقتدار مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جاہ و حشمت مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ حضرت کرم فرما دیجئے دولت کے انبار گھر میں آ جائیں، بزنس بہت اچھا ہو جائے اور کاروبار ہمارا اچھا چلے، تجارت ہماری اچھی عمدہ ہو جائے اور اچھی بہترین شادی ہو جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، نہ جانے بہت ساری تمنائیں، بہت ساری آرزویں لے کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں دعائیں بھی کرتے ہیں. مسلسل دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دعائیں تو بہت
ساری کی لیکن کبھی پوری ہوتی نظر نہیں آئی، یہ وہ تمنا بر آئی نہیں، تو اس وقت دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے تو سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی تھی لیکن کچھ ملا نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کبھی یہ تصور نہ آنے پائے۔ یہاں اولیاء اللہ کی بارگاہ کا عالم یہ ہے، وہاں اگر پہنچ کر کے فیضان مانگتا ہے تو فیضان ضرور عطا کرتے ہیں، مگر دنیا مانگتا ہے تو دنیا اس لیے نہیں دلاتے ہیں، انہیں معلوم ہے دنیا ان کے پاس آ جائے گی تو یہ کتنے برباد ہو جائیں گے۔ آج جن کے پاس دنیا آ گئی ہے اور دین سے دور ہو گئے اور اللہ والوں سے انہیں قرب نہیں ہے تو دنیا کی بنیاد پر وہ برباد ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، ان کے عقل و شعور میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، ان کی فکریں برباد ہو گئی ہیں، ان کے اخلاق بگڑ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دولت آنے کے بعد انسان کا سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، آج کل جس کے پاس دولت آ جاتی ہے، جس کے پاس مال کی فراوانی آ جاتی ہے، سب سے پہلے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، اندازہ لگایا ہوگا، تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں، میرے پاس تو اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنی جائیداد ہے۔ دولت دنیا کے آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ تکبر اللہ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے، وہ اللہ والے وہ چیز کیوں آپ کو عطا کریں جو چیز اللہ کو کی ناپسندگی کا سبب بنے، جس کی بنیاد پر اللہ کی ناراضگی مول لینے کا سبب بنے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لہذا پہلے کوشش یہ ہو کہ ہمارا دل سنور جائے، دل سنور جائے، اور یاد رکھو جس کا دل سنور جاتا ہے یقیناً اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جس کا دل ہی بگڑا ہوا ہے اور دولت مانگ رہا ہے، کرسی مانگ رہا ہے، اقتدار مانگ رہا ہے، شہرت مانگ رہا ہے، لوگوں کے درمیان میرا ایک اونچا مقام ہو جائے، لوگ میری طرف توجہ کریں، یہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی نورانیت کا سوال کرو، دل کو سنوارنے کا سوال کرو، اس لیے کہ جس کا دل سنور جاتا ہے، اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم کے اندر ایک گوشت کا لٹڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور گیا۔ یہ بھی تصوف کی کتابوں میں، تصوف کی راہ میں سالکین، مجذوبین، بزرگان دین یہ دست دیتے ہیں کہ دل کو سنوارو، دل کو سنوارو، جس کا دل سنور جاتا ہے اس کا پورا جسم سنور جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دل سنور گیا اس کا جسم سنور گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جس کا دل بگڑ گیا اس کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جسم کے بگاڑنے کے لیے دل کا بگڑنا کافی ہو جاتا ہے، اس لیے دل کو سنوارنے کے لیے اولیاء کرام کے آستانے بڑے ہی عظیم مؤثر سبب ہیں، ان کی بارگاہ سے دل کے سنورنے کی کیفیت ملتی ہے۔ دل کو سنوارنے کے لیے بارگاہ الہی میں وہ دعا فرماتے ہیں، لہذا یہی تصور اگر لے کر کے ہم جائیں تو انشاءاللہ دل سنور جائے گا، اور دل سنور جائے گا تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ دو بلکہ تین خاص نصیحتیں جو اولیاء کرام کے بارگاہوں سے اور خانقاہوں کے درس سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، وہ تین نصیحتیں ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، گرہ باندھ کر کے رکھیں۔ اللہ والوں کی نصیحتیں یہ ہماری زندگی بھر کے لیے ہمیں کارآمد ہے، اور نصیحت کو جو سنتا ہے اور نصیحت پر عمل کرتا ہے وہ نصیحت اس کے لیے کیمیا کا کام انجام ہے، یعنی اس کے پاس یہ سمجھ لو سونا بنانے کی چیز ہے، کیمیا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے نصیحت خاص طور پر اللہ والوں کی نصیحت کو سنو تو اس پر عمل کرو، اور اگر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ دنیا کے بہت سارے آپ کے مشکل کام آسان نظر آئیں گے۔ اللہ کے ولیوں کی ایک بڑی عظیم نصیحت ہے جس کو ایک بزرگ نے پوری نصیحتوں کا ایک نچوڑ تین چیزوں میں پیش فرمایا ہے، تین چیزوں میں پیش فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی زندگی اور ان کی نصیحتوں کا نچوڑ، خوف ذوالجلال، خوف ذوالجلال، صدق مقال اور عقل حلال، یہ تین نصیحتیں
اولیاء اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دی گئی ہیں، اور ان کو جو مضبوطی سے تھام لے سب سے بڑا کامیاب انسان وہی ہے۔ خوف ذوالجلال یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو جائے، صحیح معنوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور صحیح معنوں میں خوف الہی کے پیدا ہونے کی تاثیر یہ ہے، اثر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اور ادھر صرف زبان سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے، اور عمل کچھ اور ہی ہے، اللہ کی ناراضگی ہی کے کام کر رہا ہے، آنکھیں اس کی آوارہ ہو گئی ہیں، دل پراگندہ ہو گیا ہے، اور ہاتھوں سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، قدموں سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو ستانے کا بھی کام کر رہا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، اور پھر زبان سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ خوف ذوالجلال نہیں۔ خوف ذوالجلال کی کیفیت یہ ہے، بزرگان دین نے اس کی ایک بڑی عظیم مثال پیش فرمائی ہے کہ پتھر جس سے آپ نے کبھی جھرنے جھرتے ہوئے دیکھا ہوگا، یہ پتھر چٹان، یہ جو پہاڑوں پر پتھر ہوتے ہیں، چٹان ہوتے ہیں، اس سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ پتھر جس سے چشمہ جاری ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اس سے آنسو نکل رہا ہے، وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے، لہذا اس کے اندر سے جو چشمہ نکل رہا ہے وہ خوف الہی سے کانپنے کی بنیاد پر اس سے آنسو نکل رہا ہے۔ تو وہاں پر مثال دی گئی کہ وہ پتھر جو اللہ کے خوف سے کانپتے ہوئے اس سے آنسو نکل رہے ہیں، اور تم انسان ہو کر تمہارا دل اللہ کے خوف سے لرزتا نہیں ہے اور آنکھ سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمارے دل کے اندر کبھی کوئی غلط ارادہ بھی پیدا ہو جائے، گناہ کا تصور آ جائے، آنکھ سے آنسو آ جائے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دل کو نرم نہیں کیا ہے، اور جس کا دل اللہ کی یاد میں نرم ہوتا ہے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی تصور بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ یہ کیفیت جس کے اندر پیدا ہو جائے، صحیح معنوں میں خوف ذوالجلال اس کے اندر آ گیا۔ یہ اللہ والوں کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس میں آپ رو رو کر کے رات نہ گزارتے۔ کثرت گریہ کی بنیاد پر، یعنی بہت زیادہ رونے اور آنسو بہانے کی وجہ سے گالوں پر نشانات بن گئے تھے، جو آنسو بہنے کے نشان بن گئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت نہیں دی ہے ابوبکر جنتی ہے؟ بلکہ حضور نے سب سے پہلے فرمایا جسے اللہ کے ان بندوں میں جنتی دیکھنا ہو ابوبکر کو دیکھ لیجیے۔ ابوبکر جنتی ہیں، جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، اس کے باوجود کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں رو کر کے نہ گزار رہے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ عالم یہ ہے کہ جب کہیں کوئی پرندہ آپ بیٹھا ہوا دیکھتے، اس وقت حسرت اور افسوس کے ساتھ اس پرندے کو دیکھ کے کہتے، اے کاش میں بھی وہ پرندہ ہوتا، میں وہ پرندہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ پوچھا گیا کیوں آپ ایسی تمنا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے اس لیے کہ اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ یہ خوف ذوالجلال تھا، یہ اللہ کا خوف تھا، یہ اللہ کے ڈر سے کانپتے تھے، جبکہ ان کی جنت کی بشارت انہیں دنیا میں مل چکی ہے، اور ان کی نیکیوں کا عالم یہ ہے۔ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آسمان میں جتنے ستارے ہیں عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں۔ آسمان میں جتنے ستارے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ پوچھا گیا ابوبکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے، ایک نیکی کے برابر ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ اتنی نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف فرماتے ہیں، دنیا میں کسی کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں رہ گیا، جو بھی تھا میں نے ادا کر دیا، مگر ابوبکر کا احسان میرے اوپر رہ گیا۔ یہ وہ شان حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوف ذوالجلال میں روتے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے کانپتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات میں رو رو
کر کے اللہ کو مناتے نہ ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں رونا دو سبب سے تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کا بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ والے جو روتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان سے گناہ ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان سے برائیاں صدور ہوئی ہیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کا کام کیا ہے، حرام کام کیا ہے، بلکہ وہ روتے اس لیے تھے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے اور رب خوش ہو جائے۔ تو لیکن وہاں سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رونا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک دل روتا نہیں ہے اور آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے اس وقت تک دل سخت ہوا رہتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے اسے فیضان نہیں ملتا۔ یہ سب سے بڑی محرومی کا سبب ہے، عرض کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی جیسے بولتے ہیں نا زمین بنجر ہے، تو بنجر زمین پر اگر بارش بھی ہو جائے تو اس میں فصل نہیں ہوتی۔ بنجر زمین میں بارش بھی ہوتی ہے لیکن فصل نہیں ہوتی ہے، کھیتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ کے ولیوں کا فیضان اس پہ اثر نہیں کرتا۔ اس لیے بدلان دین فرماتے ہیں زمین کو نرم بناؤ تو بارش جب ہوتی ہے تو وہاں فصل اگتی ہے، لہذا اپنے دل کو اللہ کی یاد سے نرم کرو تب فیضان اولیاء کا اثر تمہارے دل پر ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ خوف ذوالجلال کی کیفیت جو میں نے بہت مختصر انداز میں عرض کی ہے، اس کو یاد رکھیے، ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں رہے، اللہ سے ڈرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اور خاص طور پر جب ہمارے دل کے اندر کوئی غلط تصور پیدا ہونے چاہے اس وقت ہمیں خوف الہی اس چیز کو روکے، یقیناً یہ حقیقت میں اللہ کا خوف ہے۔ عام طور پر آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال جس کو دیکھنے کے بعد کبھی کبھی ترس آتا ہے، کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے، ان کے اندر خوف خدا اتنا ختم ہو گیا ہے کہ ان کو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے، نہ دین اور شریعت کے پاس و لحاظ سے کچھ احساس ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، اپنی ساری آرزویں پوری کرنی ہے۔ عالم یہ ہے کہ آج کے ہمارے قوم کے نوجوان صرف اور صرف اپنا برتھڈے منانے کے لیے، اینیورسری منانے کے لیے، کھیت کاٹنے کے لیے، حرام کام کرنے کے لیے ہوٹلوں کو بک کر رہے ہیں۔ خوف خدا نہیں ہے، ناجائز کام کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خدمت میں دینے کے لیے کبھی ان کو احساس بھی نہیں۔ یہ خوف خدا نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، بہت محنت کرتا ہوں، کما رہا ہوں، لیکن کچھ فائدہ نہیں، برکت نہیں ہے، تنزلی کے شکار ہیں۔ جب اس طرح سے اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے رہیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ آج ہماری قوم کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، اپنے آپ کو ذرا سنبھالو، اپنی زندگی کو ذرا سنبھالو، اس لیے کہ اب تمہارا یہ عیاشیوں کا وقت نہیں رہ گیا ہے۔ دل کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، نوجوانی کے دور بڑا ہی نازک ہوتا ہے، لیکن کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے عقل بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی کہ سمجھو کس چیز کو کرنا ہے، کس چیز کو نہیں کرنا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج سن کر کے بڑا ہی دکھ ہوا کہ ایک ہماری قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، ادھر لاکھوں روپے صرف فضول خرچیوں میں خرچ کر رہے ہیں، کیک کاٹنے میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، برتھڈے کیک کے لیے ہوٹل بک کر رہے ہیں لاکھوں روپے کا، اور ایک وہ علاقہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ یو پی کی سرزمین سے ہلدوانی کے 4000 مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ کتنے مسلمان بچے اور بچیاں، عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھنڈی میں ٹھٹر رہی ہیں سڑک رسر، اور ان کے پاس کوئی چادر اوڑھنے کے لیے دینے والا نہیں ہے، اور ہمارے بچے آج، ہمارے جوان یہاں فضول خرچیوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ ذرا احساس کرو، ان چیزوں کا احساس کرو، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہاری بہنیں ہیں جن کی چادریں چھین لی گئی ہیں، جن کے سروں سے چھت اجاڑ دی گئی ہے، آج وہ ٹھنڈی میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہیں۔ ہمارا قصور کیا تھا کہ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے؟ 4000 گھروں کو بالکل ہی بلڈوزر چلا کر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ہلدوانی کی زندگی، اسی ہندوستان کی زمین پر، اور یہ اب سلسلہ شروع ہوا، یہ شروعات ہے، آنے والا وقت
بتائے گا کہ یہ جو کیک کاٹنے والی جو آج حرکتیں ہیں نا، وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا کیک کاٹ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے تھے، آج جب تمہارے سر سے چھت چھینی جائے گی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے آؤ گے، مولا ہمارے گھر کو بچا لے۔ لہذا ابھی سے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ اگر اب بھی نہ سدھرے تو آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ شادی بیاہ میں لاکھوں روپے فضول خرچیوں میں خرچ کر کے اللہ کی ناراضگی بول لینے والے، نہ ان کی شادیوں میں برکت ہے، نہ ان کے گھروں میں برکت ہے، نہ ان کی کمائی میں برکت ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کا فیضان اگر لینا ہے تو ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو، ان کی زندگی کا بڑا عظیم سبق فرماتے ہیں اللہ کا خوف دل میں رکھو، تب اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں صدق مقال، ہمیشہ سچ بولو، زبان کو سچائی سے تر رکھو، زبان سے کبھی جھوٹ غیبت چغلی نہ ہو، سچ زبان پر آئے، کیونکہ جھوٹ انسان کی روزی کو گھٹا دیتا ہے، جھوٹ سے انسان کے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے، جھوٹ سے ساری برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور جھوٹ بولنے والا اللہ سے بھی دور ہے اور اللہ کے فرشتوں سے بھی وہ دور ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولو، سچائی اپنی عادت بنا لو اور ظاہر و باطن کو سچا بنا لو۔ اور تیسری چیز جو اولیاء کرام کی نصیحت میں ہے، فرماتے ہیں عقل حلال، عقل حلال یعنی ہمیشہ حلال کھانے کی عادت رکھو، حرام ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ آنے پائے، اپنے حالت کے نیچے نہ اترے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کے بہت سارے بچے، انہیں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس کھائے جا رہے ہیں، جو اچھا لگتا ہے اسے کھانا ہے، چاہے کہیں بھی مل جائے۔ عالم یہ ہے کہ اگر پتا چلا کہ 5 کلومیٹر دور ایک ڈھابا ہے، وہاں بہت اچھا کھانا ملتا ہے، 5 کلومیٹر سفر کر کے جانے کے لیے تیار ہیں، 25 کلومیٹر دور جا کر کے کھانے کے لیے صرف 25 کلومیٹر دور سفر کر کے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بمبئی سے لوگ بھیوڑی جاتے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ ڈھابے میں کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کھانا کھانے جانا ہے، اچھا لگ رہا ہے ٹیسٹ کے لیے، اور وہی 5 وقت کی اذان مسجد میں ہوتی رہتی ہے، مسجد میں آنے کی کیفیت، مسجد میں آنے کے لیے ذرہ برابر دل میں احساس نہیں ہے، اور اچھا کھانے کے لیے بھیوڑی جا رہے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھ کر کے کار میں بیٹھ کر کے سفر کر رہے ہیں، اور ساری تکلیفیں ٹریفک میں پھنسے ہوئے چل رہا ہے، اچھا کھانا ہے، اور یہاں اللہ کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قوم کا حال ہے، یہ ہماری قوم کا حال ہے، کتنا رونا رویا جائے۔ لہذا جب تک ہماری قوم کی یہ کیفیت نہیں بدلے گی اس وقت تک ہمارے حالات سدھر نہیں سکتے۔ آج ہم صرف شکوہ کر رہے ہیں کہ فلاں حکومت کی وجہ سے ہمارے حقوق چھین لیے گئے، فلاں حکومت کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہے ہیں۔ ارے سب شکوہ ہی شکایت کرتے رہیں گے، اپنی کچھ حالت بھی بدلیں گے؟ اپنی حالت ہم نے کیا بنا رکھی ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اولیاء کرام کی اس نصیحت کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اب گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں خوف ذوالجلال یعنی اللہ کا خوف ہمیشہ دل میں رکھو، صدق مقال ہمیشہ زبان سے سچ ہی بولو، اور عقل حلال ہمیشہ حلال کھانے کی عادت ڈالو، حرام چیز بالکل قریب نہ آنے پائے۔ اب حرام کیا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو شریعت کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ دینی علم جب حاصل ہوگا تب آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سارے آج بھی مسلمان سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود پہ کما رہے ہیں، سود پہ پیسہ بھی دے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، اور سود پہ پیسے پہ پیسہ بنا رہے ہیں۔ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری بڑی ترقی ہو رہی ہے، اور بڑے شوق سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے 2 بنگلے بنا لیا۔ ارے حرام کمائی کے بنگلے یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہے، سب کچھ یہی رہ جائیں گے، اور پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دے۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو حرام کھاتے ہیں وہ گویا جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر لیں، اور پھر وہ آگ ادھر ہی لے جائے گی جہاں کی ہے۔ اس لیے سود کھانا حرام ہے، اور کسی کا ناجائز غصب کر کے قبضہ کر کے، جیسے آج کل چل رہا ہے ناجائز طور پر، اپنا حق نہیں ہے دوسرے کا لے لیا، قبضہ کر لیا، اب وہ کیا کرے گا؟ زیادہ زیادہ کورٹ میں جائے گا، الٹے پلٹے کاغذات بنا کے ناجائز قبضہ کر کے کھا لیے، رکھ لیے۔ یہ بھی چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اپنے اندر اگر
اولیاء اللہ کے اس فیضان کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے، تو یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کو دور کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، پھر آخر میں پھر اس کو دہراتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اولیاء اللہ کا فیضان یقیناً آج بھی ہمیں حاصل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو نرم بنا لیں، اپنے دل کو تھوڑا سا نرم کر لیں۔ جو سختی ہے یعنی گناہوں کی خواہشات وہ دور کر دیں، یہ گناہوں کی خواہشات یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ نماز کا شوق نہ پیدا ہونا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہے، تلاوت قرآن کا شوق نہ پیدا ہونا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح سے کسی کا ناجائز قبضہ کر لینا یہ دل کی سختی ہے۔ یہاں تک کہ میراث کے اندر یعنی جب وراثت میں بانٹنے کی بات آتی ہے وہاں بھی دل سخت ہو جاتا ہے، تو اپنے بھائی کا اپنی بہن کا حق انسان نہیں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا دل نرم کرو، اگر تمہارے پاس کسی کا حق آ گیا ہے تو اسے اٹھا کر کے دے دو، ورنہ کل قیامت میں تمہاری ساری نیکیاں اٹھا کر کے اسے دی جائیں گی جس کا حق تمہارا ہے۔ اس لیے اولیاء اکرام بزرگان دین کی بارگاہ سے ہمیں جو تعلیم حاصل ہوئی ہے وہ ایسی عظیم تعلیم ہے، ان تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی زندگی کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں، خرافات، خواہشات، بے حیائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور تمام بد مذہبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام تشریف رکھیں، انشاءاللہ جو روایات ہیں درگاہ کی وہ روایت جاری رہیں گی۔ بعد السلام تشریف رکھیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الفاتحہ الی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، جو کچھ بھی یہاں پر ذکر جمیل ہوا
قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، اوراد وظائف، درود شریف، صلاۃ و سلام، یا اللہ ان سب کا ثواب تیرے حبیب میرے آقا، ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات ارواحنا فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہے، یا اللہ قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام مرسلین عظام علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے، اللہ قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد، امہات المؤمنین، اولاد امجاد، بنات الطاہرات، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین کرام، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام شہداء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلف صالحین رضوان اللہ تعالی کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے، اللہ قبول فرما۔ سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کے تمام مشائخ کرام، خلفاء مریدین، متوسلین، سب کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں سرکار خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی امیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پاک میں نظر، یا اللہ قبول فرما۔ آپ کے تمام مشائخ کرام، آپ کے خلفاء در خلفاء اور اہل سلسلہ، سب کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز سید محمد کے سدراز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پاک میں اس کا ثواب نظر، یا اللہ قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ آج جن کی بارگاہ میں نظر پیش کرنے کے لیے محفل کا انعقاد ہوا، حضرت سیدنا بابا بہاؤالدین شاہ عرف لگوٹ بد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں یا اللہ اس کا ثواب نظر، یا اللہ قبول فرما۔ روئے زمین کے چپے چپے میں جتنے بھی اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشائخ اعظام آرام فرما، یا اللہ ان سب کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، تیرے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں، بالخصوص آج جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یا اللہ تیرے اس محبوب مجذوب ولی کامل کے آستانے کے وسیلے سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے اس محبوب ولی کامل کے وسیلے سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ آنے والی تمام مصیبتوں کو دور فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیجات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہم نے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو بے روزگار ہو گئے انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو قرض دار ہو گئے یا اللہ انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، وہابی مرتدین کے شر و فساد و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سرزمین کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پورے ملک میں امن و شانتی پیدا فرما، ظالموں اور دہشت گردوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ سارے ظالموں اور دہشت گردوں کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، تمام مسلمانان عالم کے جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، جتنے بھی ہمارے اس ملک میں مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان سب کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ تیرے اولیاء کاملین، بزرگان دین، بالخصوص حضرت سیدنا بابا بہاؤالدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، خصوصیت کے ساتھ اس درگاہ کے متولی علی جناب الحاج پیر طریقت منہاج الدین وحدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ان کے اہل خانہ، مریدین، متوسلین جتنے بھی حاضر آئے اور اس عرس شریف میں جن حضرات نے بڑی عظیم خدمات پیش کی، اللہ ان سب پر کرم کی نظر فرما، سب کے دامن مراد کو بھر دے۔ یا اللہ سب کی جائز مرادیں، نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ جو نیک مرادیں، نیک تمنائیں لے کر یہاں حاضر آئے، اولا اپنے حبیب اور اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ان سب کی ان دعاؤں کو، مرادوں کو پوری فرما، قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم،
ہم سے وہ کام لے جسے تو اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. یا اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا جس میں تیرے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ وگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد. السلام علیکم.